نون لیگ بیچاری اپنا سر نہ پیٹے تو اور کیا کرے، یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ اب سیاست.pk کی آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے جی۔ سینیٹر دوست محمد خان کا بیان، کہتے ہیں قیدی نمبر 804 جتنا پاکستان میں مقبول ہے اس سے زیادہ افغانستان میں مقبول ہے۔ افغان طالبان نے مجھے کہا کہ اسلام کے سب سے بڑے ہیرو کو آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ شیخ روہیل اصغر کی بات سنے، کہتے ہیں سردار ایاز صادق کو سردار کیوں کہتے ہو؟ بار بار وہ سردار نہیں، ایک موچی کی اولاد ہے۔ میں اصلیت بتاتا ہوں۔ ہرمیت سنگھ کی بات سنے، کہتے ہیں نتن یاہو یا نریندر مودی نے کسی کو حج سے روکا ہوتا تو حیران نہ ہوتے، بدقسمتی سے مسلمان حکمران نے مسلمان کو حج سے روکا۔ عمران ریاض تو اپنے پیغمبر کے سامنے سرخ رو، لیکن تم بدبودار چہرہ لے کر جاؤ گے۔ سمیع ابراہیم کی بات سنے، کہتے ہیں ججز بھی جانتے ہیں عمران خان کو دوران سماعت صحافیوں تک سے ملنے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ عمران خان کو پیچھے کے دروازے سے لایا جاتا ہے تاکہ بات نہ ہو سکے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ اوپن ٹرائل ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہ محمد اشفاق کی بات سنے، کہتے ہیں اب سمجھ آئے کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے کیوں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ کا فوری جج بنانے کی مخالفت کی تھی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کا کہنا تھا کہ اس وقت ایک دلیر چیف جسٹس صوبہ پنجاب کی جوڈیشری کو درست راہ پر گامزن کر دیا اور ان کی موجودگی سے عدلیہ مزید مضبوط ہوگی۔ مطیع اللہ جان کی بات سنے، کہتے ہیں نقصان تو 25 کروڑ عوام کا ہوا جن کا ووٹ چوری ہوا، نقصان تو اس عوام کا ہے جس کے ججز جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آئین کے دفاع کی پھر ٹاؤٹ بن جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے، لیکن اب یہ ادارے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ رائے حسن نواز خان کی بات سنے، کہتے ہیں مجھے کہا گیا تم ترین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں نے کہا نہ میں ترین کے ساتھ شامل ہوں گا نہ میں بدترین کے ساتھ شامل ہوں گا، میں بہترین کے ساتھ ہوں، بہترین کے ساتھ رہوں گا۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے امتیاز گل کا بجٹ پر تنقید، کہتے ہیں جی یہ ملک 1% لوگوں کی ریپبلک ہے جو اپنے لیے مراعات گھڑتے رہتے ہیں، ٹیکسوں میں اضافہ کر کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور خود پھل پھول رہے ہیں۔ ان 1% لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ احمد وڑائچ کی بات سنے، کہتے ہیں جو ٹیکس دے رہا ہے مزید دے، جو نہیں دے رہا اب بھی رہنے دے۔ بجٹ کا خلاصہ ٹوٹل یہی تھا۔ عمران ریاض خان کی بات سنے، کہتے ہیں گرفتاری کا مسئلہ نہیں، بہت باہر پکڑا ہے، مجھے حج پر جانے سے روکا ہے، اس کی مجھے بہت تکلیف ہے۔ عارف علوی کی بات سنے، کہتے ہیں ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہر قانون توڑا جا رہا ہے، ہر سکینڈل پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، ہر آزاد ہونے والے قیدی کو دوبارہ پکڑا جا رہا ہے، ہر میڈیم کو دبایا جا رہا ہے اور ہر چیخ کو خاموش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پاکستانی عوام اپنی بیڑیاں توڑ دیں گے اور کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ شاندانہ گلزار کی بات سنے، کہتی ہیں نئے ٹیکس اور قیمتوں میں اضافہ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے عوام کو روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا کر غیرت سے فارغ کر دیا ہے۔ اظہر مشوانی کہتے ہیں فائر وال کے لیے بجٹ 40 ارب روپے، میڈیا اشتہارات کے لیے 10 سے 15 بلین، اسی دوران ہائر ایجوکیشن کا بجٹ صرف 32 ارب روپے۔ سلمان اکرم راجہ کی بات سنے، کہتے ہیں میں نے 33 سال میں یہ نہیں دیکھا کہ جس دن جج نے فیصلہ دینا ہو اس دن جج بولے کہ میں فیصلہ دینے سے قاصر ہوں۔ اسار رانا کی بات سنے، کہتے ہیں اکبر اعظم نے انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا تھا، شغل اعظم پوری قوم کو فائر وال میں چنوا رہا ہے۔ عمران ریاض خان کا جج سے مکالمہ سنے، کہتے ہیں کل ایک عالم دین عدالت ملے، انہوں نے کہا کہ حج سے روکنا ابو جہل کا طریقہ تھا، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی ضد کر کے بیٹھا ہے، یہ چاہتے ہیں مجھے روتا ہوا دیکھیں، لیکن میں کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوں۔ جتنے پیسے انہوں نے میرے اوپر ڈالے اتنے پیسے میرے والد صاحب سالانہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی بات سنے، کہتے ہیں سرکار کی یہ کوشش تھی کہ عدت کیس کی سماعت 3 مہینے ہو اور اس کے بعد یہ معاملہ لٹکا دیا جائے، الحمدللہ یہ تمام کوشش آج ناکام ہو گئی اور آج ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ مناسب ہے۔ اب اس کے بعد رہنما جماعت اسلامی مشتاق احمد کی بات سنے، کہتے ہیں حج سے روکنا شرمناک اور افسوسناک ہے، یہ تو ابو جہل کی پالیسی ہے۔ اب یہ آپ بات سنیے، اس کے بعد عمر ایوب کی، کہتے ہیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک ہی شخص کی ضرورت ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ اسار رانا کی بات سنے، کہتے ہیں عمران خان کی آواز میں آج بھی وہی گھن گرج ہے، اس کی آواز میں وہی کڑک ہے، اس کی آواز میں وہی دبدبا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ وہ 1 سال سے جیل میں ہے۔ شعیب شاہین کہتے ہیں ایک گھڑی پر 775 پروگرام کرنے والے میڈیا کو دبئی میں 33 کھرب کی جائیدادوں پر سانپ سونگ گیا۔ عمر دراز گوندل کہتے ہیں اگر کسی کو محسن نقوی بہت پسند ہے تو اپنے کسی محکمے کا سربراہ کیوں نہیں لگا لیتے۔ اہلیہ عمران ریاض خان کی بات سنے، کہتی ہیں عمران ریاض بد دعائیں دے یا نہیں، میں جھولیاں بھر بھر کے انہیں بد دعائیں دیتی ہوں، جاؤ ہمیں بے سکون کرنے والوں، اللہ تمہیں غرق کر دے، تمہیں زمین میں دفن ہونے کی بھی جگہ نہ ملے۔
ایسے برباد ہو کہ نشان تک نہ ملے یزید کے پیروکاروں، اللہ کرے ان کے ساتھ یہی انجام ہو، اللہ کرے ان کے ساتھ یہی کچھ ہو جو ان کی بھی اہلیہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہیں، ان کی اہلیہ سے عمران ریاض خان بھائی کی اہلیہ کے ساتھ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھ کے صدقہ جاریہ سمجھ کے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ ایمل ولی خان کی بات سنیں، کہتے ہیں معاشرت علوم یعنی مطالعہ پاکستان میں جھوٹی تاریخ پڑھاتے ہیں کہ 65، 71 اور کارگل کی جنگ ہم نے جیتی، حالانکہ باقی تو چھوڑیں، 71 کی جنگ میں تو شرمناک شکست ہوئی، نظام، پارلیمان، عدلیہ اور میڈیا مفلوج ہیں اور پھر بھی ہم قوم بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ محمد زبیر کی بات سنیں، کہتے ہیں محمد زبیر نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر لی، سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کر اگر پاور پالیٹکس کرنی ہے تو پھر نون لیگ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انجم سریا کی بات سنیں، کہتی ہیں مریم نواز کہتی ہے ہم نے کسانوں سے گندم نہ خرید کر پیسے بچائے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ کلاس میں فیل ہو جائے اور گھر آ کر کہے ابا ہم نئی کلاس کی کتابیں لینے سے بچ گئے۔ اندازہ لگا لیجئے یہ وہ بیانات ناظرین گرامی جو آج کل پاکستان کے میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ چل رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دراصل نون لیگ کے لیے جو حالات ہیں وہ اس وقت عوامی سطح پر دیکھیے، اس کو اپوزیشن کو بھی چھوڑیے، عدالتوں کو بھی چھوڑیے، پاکستان کے اداروں کو بھی چھوڑیے، میڈیا کو بھی چھوڑ دیجیے، ہر چیز کو چھوڑ دیجیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عوامی سطح کے اوپر نون لیگ کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، عوامی سطح کے اوپر نون لیگ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، عوامی سطح کے اوپر نون لیگ کتنی ٹینشن لے رہی ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے تجزیے دے رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے راستے نہیں بچتا۔ ابھی دیکھیں ان لوگوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے کتنی بری طرح سے پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کتنی بری طرح سے، یعنی کہ حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اس بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کوئی بجٹ نہیں آیا، یہ تو بالکل یعنی کہ زیرو بجٹ ہے، اس کے اندر تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے کہا جا سکتا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی اور یہ چیز جو ہے یہ نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بس 1-2 مہینے کی حکومت ہے نون لیگ کی، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال دیکھنا یہ کہ آنے والا وقت نون لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔